الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ المسألۃ الثالثۃ ھذا ضارب زید وعمرا بالنصب المسألۃ الرابعۃ اعجبنی ضرب زید وعمر بالرفع او وعمرا بالنصب۔ توجہ فرمائیے، بے شماری اقسام عطف کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ عطف کی 3 قسمیں ہیں۔ عطف علی اللفظ نمبر 1، نمبر 2 عطف علی المحل۔ اچھا، یہ جو عطف علی المحل ہے اس کی پھر آگے جناب 3 شرطیں تھیں۔ عطف علی المحل کی 3 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی امکان ظہور محل فی الفصیح، کلام فصیح میں محل کے ظاہر ہونے کا امکان ہو۔ نمبر 2 موضع بحق الاصالہ ہو۔ نمبر 3 وجود المحرز اے الطالب لذالک المحل۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اور یہ عرض کیا کہ جب ہم نے یہ شرط لگائی وجود محرز کی، ٹھیک ہے، عطف علی المحل کی تیسری شرط تھی نا وجود المحرز۔ وجود المحرز کی شرط لگانے سے عرض کیا تھا بھائیوں کو کہ چند مسائل جو ہیں نا وہ ممتنع ہیں، چند مسائل ممتنع ہیں۔ وجود محرز کی شرط سے چند مسئلے ممتنع ہیں۔ ان مسائل ممتنع جو ممتنع ہیں ان میں سے تیسرا مسئلہ یہ ہے ھذا ضارب زید وعمرا بالنصب۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے؟ چونکہ عامر کو اگر زید کے محل پر عطف کریں اور کہیں کہ زید کا محل نصب ہے، عامر کو بھی نصب دی ہے، یہ کیوں ممتنع ہے؟ ھذا ضارب زید وعمرا، کہ عامر کا زید کے محل پر عطف کرے منع ہے چونکہ وجود محرز نہیں ہے۔ وجود محرز شرط ہے اور یہاں وجود محرز نہیں ہے۔ وجود محرز کیا ہے کہ طالب محل ہو۔ طالب محل زید کو جو نسب دینے والا عامل ہے وہ ہونا چاہیے تھا ضارب کے اوپر یا تنوین ہوتی یا الف لام ہوتا تو پھر طالب محل جو زید کو نسب ہے وہ ہوتی عامل ضاربون ہو یا الضارب ہونا تو پھر وہ نسب دیتا ہے زید کو، ٹھیک ہے، تو طالب محل ہوتا۔ اب ضارب و زیدن ہے، نہ ضارب پر تنوین ہے نہ الف لام ہے، لہذا طالب محل وجود محرز یہاں نہیں ہے، لہذا عامر کا زید کے محل پر عطف کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ممتنع ہو گیا۔ اسی طرح جو چوتھا مسئلہ ہے اعجبنی ضرب زید وعمرا بالرفع، یا پڑھیں عمرا بالنصب، یہ بھی کیا ہے آگا جان؟ ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے؟ ممتنع کیوں ہے؟ عامر کو زید کے محل پر عطف کریں تو یہ ممتنع ہے۔ زید کو ہم فاعل لیں ضرب کا اور عامر کو زید کے محل پر عطف کریں، یا اگر ہم یہ لیتے ہیں زید کو مفعول لیتے ہیں تو عامر کو زید کے محل پر عطف کریں تو پڑھیں عمران، یہ مسئلہ بھی ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے آغا جان؟ چونکہ یہاں بھی وجود محرز طالب محل عامل جو محل کو طلب کرنے والا ہو
وہ یہاں بھی نہیں ہے۔ چوتھے مسئلے میں بھی جب وجود محرز ہم نے شرط لگائی ہے کہ طالب محل ہونا چاہیے، عمرو کو زید کے محل پر عطف کریں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ زید کو نسب دینے والا عامل یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عامل ناصب طالب محل وہ یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اہل فن نے اس تیسرے مسئلے کو جس میں اس میں فاعل مضاف ہو رہا ہے اور چوتھے مسئلے میں جس میں مصدر جو ہے وہ عمل کر رہی ہے، تیسرے میں اور چوتھے مسئلے کو اہل فن نے جو ہے کیا کر دیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تیسرا اور چوتھا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اسم جو مشبہ فعل ہے، اسم جو مشبہ فعل ہے یعنی اس میں فاعل ہو گیا، ٹھیک ہو گئی، مصدر ہو گئی، یہ لفظ میں عمل نہیں کرتا حتیٰ کہ الف لام کے ساتھ ہو یا منون ہو یا مضاف ہو۔ اس میں جو ہے نا اسم مشبہ فعل، اس میں مشبہ فعل یہ لفظ میں عمل نہیں کرتا حتیٰ کہ اس پر کیا لگی ہو، الف لام لگی ہوئی ہو یا یہ تنوین ہو یا مضاف ہو رہا ہو، پھر یہ عمل کرتے ہیں۔ تیسرے اور چوتھے مسئلے کو ایک قوم نے اجازت دی ہے، تیسرے اور چوتھے مسئلے کی تمسک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، یہاں قوم نے کہا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے، جاعل اللیل، لیل مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور والشمس کا عطف کیا ہے لیل کے محل پر، لیل محلن منصوب ہے چونکہ جاعل کا مفعول ہے، شمس کا عطف کیا ہے لیل کے محل پر، ٹھیک ہے۔ یا شاعر کا قول ہے اس میں بھی یہی ہے، حویتا ثناء مستطابا مجددا فلم تخلو من تمہید مجد وسو دودا، سعدودا کا عطف کیا ہے مجدن پہ جو تمہید کا مفعول ہے، ٹھیک ہو گئی بات کا، یہ دیکھو یہاں جو ہے ہم نے محل پر عطف کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، آیہ مجیدہ بھی لائے اور شاعر کا قول بھی لائے ہیں، تو اس کا جو ہے جواب دیا گیا ہے، جمہور نے اس کا جواب دیا ہے، کہا ہے کہ یہ جو شمس کو و شمسا کو نسب دی ہے یا سعودا کو نسب دی ہے وہ کیا ہے، عامل مضمر ہے، عامل جو ہے وہ مضمر ہے اور اس پر عامل مذکور دلالت کر رہا ہے، عامل مضمر پر عامل مذکور دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شمس کو نسب دینے والا سعودودا کو نسب دینے والا عامل مضمر ہے، مضمر جس کی عامل مذکور تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے، توجہ فرمائیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ، المسألۃ الثالثۃ ھذا ضارب زید وعمرا بالنصب، تیسرا مسئلہ جو ہے ھذا ضارب زید وعمرا بالنصب، یہ مسئلہ ممتنع ہے، کیوں ممتنع ہے؟ کیوں ممتنع ہے کہ عامر کا زید کے محل پر عطف کریں تو کیوں ممتنع ہے؟ چونکہ وجود محرز نہیں ہے۔ المسئلۃ الرابعہ اعجبنی ضرب زید
و امرن بالرفع او و امرن بالنصب منعہما الحذاق منعہما الحذاق اہل فن نے تیسرے اور چوتھے مسئلے کو منع کیا ہے. منعہما الحذاق حذاق اہل فن نے تیسرے اور چوتھے مسئلے کو منع کیا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْإِسْمَ الْمُشَبَّهَ لِلْفِعْلِ لَا يَعْمَلُ فِي اللَّفْظِ حَتَّى يَكُونَ بِأَلْ أَوْ مُنَوَّنًا أَوْ مُضَافًا، اس لیے کہ اسم جو مشبہ فعل ہے یہ لفظ میں عمل نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ الف لام کے ساتھ ہو، یعنی الف لام کے ساتھ ہو تو عمل کرتا ہے، او منونن یا تنوین ہو، او مضافن یا مضاف ہو تو عمل کرتا ہے. وَأَجَازَهُمَا قَوْمٌ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ اجازہما قوم نے مسئلہ سیوم اور چہارم کی اجازت دی ہے تمسکن بظاہر قولہ، تمسک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے. وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. یہاں کہتے ہیں دیکھو شمسا کا عطف کیا ہے لیل پہ، لیل کے محل پہ، چونکہ لیل کا محل جو ہے وہ منصوب ہے، مفعول ہے جاعل کا، شمس کو لیل کے محل پر کیا کیا گا جان عطف کیا ہے. اور بنایا اسی نے رات کو سکون و آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے، اور بنایا اسی نے رات کو سکون و آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے. قول الشاعر حویت ثناء مستطابا مجددا فلم تخلو من تمہید مجد وسعودن. محل شاید بتانے آگا سعودن کا عطف ہے مجدن پہ، اور مجدن جو ہے وہ مفعول ہے مجدن کے محل پر، سعودن کا عطف کیا ہے. معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں، حویت ثناء آپ مقام بالا کو پسند کرتے ہیں کہ جو پاک ہو اور پے در پے اس کی تجدید ہو. فلم تخلو من تمہید مجد وسعودن، پس آپ جو ہیں مجد اور سیادت کی آمادگی سے خالی نہیں ہیں، پس آپ مجد اور سیادت کی آمادگی سے خالی نہیں. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى إِضْمَارِ عَامِلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ. وَأُجِيبَ جمہور کی طرف سے اس استدلال کا جواب دیا گیا ہے. بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى إِضْمَارِ عَامِلٍ، ذَلِكَ کا اشارہ یعنی شمس کو نصب اور سعودہ کی نصب، عَلَى إِضْمَارِ عَامِلٍ عامل کے اضمار پر ہے. وَأُجِيبَ جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى إِضْمَارِ عَامِلٍ، شمس کی نصب اور سعودن کی نصب عامل کے اضمار سے ہے. یدل علیہ المذکور، اس پر عامل مذکور جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے. اے وجعل الشمس ومحت سعودن ہے، یعنی توجہ فرما رہے ہیں شمس کے پیچھے کیا ہے، والشمس کے پیچھے جعل، اور سعودن کے پیچھے محت سعودن ہے. یا یہ کرو او یکونو سعودن مفعولا مع، یا سعودن جو ہے مفعول مع ہے، سعودن مفعول مع ہے. ٹھیک ہے، واو جو ہے سعودن کی واو وہ مع کے معنی میں ہے، نہ کہ واو عطف ہے. وَيَشْهَدُ لِلتَّقْدِيرِ فِي الْآيَةِ أَنَّ الْوَصْفَ فِيهَا بِمَعْنَى الْمَاضِي وَالْمَاضِي الْمُجَرَّدُ مِنْ أَنْ لَا يَعْمَلُ النَّصْبَ
وَيَشْهَدُ لِلتقدیر، تقدیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی نسب دے رہا ہے عامل مقدر، شمس کو نسب دے رہا ہے عامل مقدر، سعود دن کو نسب دے رہا ہے عامل مقدر۔ اس کی تقدیر جو ہم نے لی ہے نسب ہے عامل مقدر سے، یشہد فی الآیہ، آیت میں یہ تقدیر کے لیے گواہ ہے، ان الوصف فیہا بمعنی الماضی، وصف جو آیت میں ہے وہ ماضی کے معنی میں ہے، والماضی المجرد من ال، اور وہ ماضی جو مجرد ہو الف لام سے، لا یعمل النصب، وہ نصب کا عمل نہیں کرتی ہے، ماضی جو الف لام سے خالی ہو وہ نصب کا عمل نہیں کرتی ہے۔ وَيُوزَهُ لَكَ مُزِيُّ قَوْلِهِ، وَيُوزَهُ لَكَ مُزِيُّ قَوْلِهِ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَيُوزِعُ لَكَ مُزِيُّ قَوْلِهِ، آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے نا آپ کے لیے واضح کرتا ہے، مُزِيُّ اس کا ماضی ہونا، وَيُوزِعُ لَكَ مُزِيُّ اس کا ماضی ہونا آپ کے لیے واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول، وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو جعل جو ہے یہاں ماضی کے معنی میں ہے، یہ آیا مجیدہ دلالت کرتی ہے کہ وہ بھی کیا ہے، ماضی ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ بنائے اس نے تمہارے لیے رات اور دن تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل دن میں، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَجَوَّزَ الزَّمَخْشَرِي كَوْنُ الشَّمْسِ مَعْطُوفًا عَلَى مَحَلِّ اللَّيْلِ وَزَعَمَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْجَعْلَ مُرَادٌ مِّنْهُ فِعْلٌ مُسْتَمِرٌّ فِي الْأَزْمِنَةِ لَا زَمَنُ الْمَاضِي بِخُصُوصِيَّتِهِ۔ زمخشری نے اجازت دی ہے کہ شمس جو ہے وہ معطوف ہے علی محل اللیل، زمخشری نے اجازت دی ہے کہ شمس کا عطف محل لیل پر ہے۔ وَزَعَمَ مَعَ ذَلِكَ، گمان کیا زمخشری نے کہ عطف محل لیل پر ہے، ان الجعل مراد منہ فعل مستمر فی الازمنہ، کہ جعل سے مراد فعل ہے جو مستمر ہے ازمنہ میں، لا زمن الماضی، نہ کہ زمانہ ماضی مراد ہے، مستمر ہے ازمنہ میں نہ کہ زمانہ ماضی مراد ہے، بے خصوصیت ہی، خصوص زمانہ ماضی مراد نہیں ہے، مع النص ہی فی مالک یوم الدین علی انہ اذا حمل علی زمن المستمر کان بمنزلتہ۔ توجہ فرمائیے، جبکہ زمخشری نے تصریح کی ہے مالک یوم الدین میں کہ جب اذا حمل علی زمن المستمر، جب اس کو حامل کیا جائے اس مالک کو زمن مستمر پر، کانا بمنزلتہ، تو یہ بمنزلہ ماضی ہے، اذا حمل علی الماضی فی ان اضافتہ محضا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جب ماضی پر حمل کیا جائے تو اس مالک کی اضافت محضا ہے، اذا حمل علی الماضی فی ان اضافتہ محضا، جب ماضی پر حمل کیا جائے، اذا حمل علی الماضی، جب ماضی پر حمل کیا جائے، فی ان اضافتہ، تو اس کی اضافت یعنی مالک کی اضافت کیا ہے، محضا ہے، یعنی خالصہ اور معنویہ ہے، نہ لفظیہ ہے، اضافت معنویہ ہے، ٹھیک ہے، نہ لفظیہ ہے۔ کلیئر ہو گئی بات میرے عزیزو؟ جی بھلا بات ہم نے کیا کی ہے؟ بات یہ کی ہے کہ ھذا ضارب زید و عمرا بالنصب، تیسرا مسئلہ، اور چوتھا اعجبنی ضرب زید و عمرا بالرفع و عمرا پڑھیں بالنصب، یہ تیسرا مسئلہ اور چوتھا ہے، یہ دونوں تیسرا چوتھا مسئلہ ممتنع ہے۔ کیوں؟ وجود محرز کو جب ہم نے شرط قرار دی ہے تو یہاں وجود محرز نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں وجود محرز، اس کو پیچھے والے مطلب کو سمجھ لیں گے نا وجود محرز کو، تو پتہ چل جائے گا یہاں وجود محرز نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، جب یہ بات ہم نے کر دی، کیوں وجود مورد نہیں ہے، کیوں منع ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا ضارب یا ضرب شبہ فعل ہے نا، اس میں شبہ فعل ہیں، یہ عمل نہیں کرتے لفظوں میں مگر یہ کہ الف لام ان کے اوپر لگی ہوئی ہو یا تنوین ہو یا مضاف ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں تھی۔ لیکن ایک قوم نے نا کہا ہے کہ تیسرا اور چوتھا مسئلہ ٹھیک ہے، منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا دی؟ وَجَعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ کا ہے، دیکھو شمس کا عطف ہو رہا ہے لیل کے محل پر، ٹھیک ہے، پس جائز ہے۔ لیکن اس کا عرض کیا ہے کہ جواب دیا جمہور نے کہا کہ نہیں، یہاں شمسہ کا عطف لیل کے محل پر نہیں ہے بلکہ عامل مضمر ہے، عامل مضمر ہے جس پر عامل مذکور دلالت کر رہا ہے، عامل مضمر پر عامل مذکور جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ اس میں ایک ہمارا مطلب تھا، یا یہ بھی بتایا گیا ہے اس میں کہ یہ جو ہے نا وہ جو شعر تھا سعود دن، اس کو لے لیں مفعول مع، لے لیں مفعول مع، اس کو بنا لیں۔ بس میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔